السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ میں کافی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ آپ جیسے لوگوں کو مجھے پڑھانے کا موقع مل رہا ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ نہایت ہی آسان طریقے سے پڑھاؤں اور سمجھاؤں تاکہ وہ باتیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں اور وہ چیزیں آپ کے دماغ میں بیٹھ جائیں اور یاد ہو جائیں، تاکہ آنے والے امتحان میں آپ اچھے نمبروں سے کامیابی حاصل کریں۔ عزیز طلباء، میرے پڑھانے کا انداز یہ ہوگا کہ جو کوئی بھی سبق پڑھاؤں گا، سب سے پہلے اس کا خلاصہ اور نچوڑ آپ کے سامنے پیش کر دوں گا تاکہ وہ چیزیں آپ کے دماغ میں بیٹھ جائیں۔ اس کے بعد اس سبق کو پڑھیں گے اور اس سبق کو سمجھتے ہوئے چلیں گے۔ اس کے بعد اس سبق میں جو سوال و جواب کتاب میں لکھا ہوا ہے، اس سوال و جواب کو بھی حل کریں گے۔ اس طرح چیزیں ہمیں یاد ہو جائیں گی۔ سب سے پہلے خلاصہ، اس کے بعد کتاب کی عبارت کو پڑھیں گے اور اس کو سمجھیں گے۔ اس کے بعد جو سوال و جواب ہیں اس کو حل کرتے ہوئے چلیں گے۔ اس طرح ہر سبق میں ہمارے پڑھانے کا انداز ہوگا۔ تو آئیے اب شروع کرتے ہیں، اور یہ آج سبق کا پہلا دن ہے اور اس کی شروعات ہم سے ہو رہی ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے کتاب کو شروع کرنے سے پہلے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد شروع کرتے ہیں۔ میرے ساتھ آپ بھی اس دعا کو پڑھ لیجئے۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ ترجمہ: اے میرے رب، اس کو آسان کر دیجئے اور اس کو مشکل نہ بنائیے، اور اس کو اچھائی کے ساتھ پورا کر دیجئے، اور ہم آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اے دلوں کو کھولنے والے۔ تو آئیے اب کتاب کو ہم شروع کرتے ہیں، اور اس کی شروعات حمد سے کی جاتی ہے۔ آئیے اس کا خلاصہ پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ حمد کیا ہوتا ہے۔ ایک لغوی معنی ہوتا ہے، ایک اصطلاحی معنی۔ لغوی یعنی ڈکشنری والا معنی، اور ایک ہوتا ہے اصطلاحی، اور اصطلاحی معنی وہ اہل فن بتلاتے ہیں۔ تو اسی طرح حمد کی لغت میں ڈکشنری میں معنی ہے خدا کی تعریف، اور اہل فن جو ہے حمد کی کیا تعریف کرتے ہیں؟ تو حمد کہتے ہیں اصطلاح میں، اگر شعر کے اندر اللہ کی تعریف اور اللہ کی بڑائی بیان کی جائے تو اس شعر کو حمد کہا جاتا ہے۔ اگر شعر کے اندر اللہ کی تعریف اور بڑائی بیان کی جائے تو اس کو کیا کہیں گے؟ حمد کہیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آئیے اب آگے چلتے ہیں۔ اردو کے تقریباً جتنے بھی شاعر گزرے ہیں، ہر ایک شاعروں نے اللہ کی حمد کی ہے، اللہ کی تعریف اور بڑائی میں شعر کہی ہے، اور ہر کوئی جو ہے، چاہے وہ اہل ایمان ہو یا غیر اہل ایمان ہو، ہر کوئی اپنی کتاب کی شروعات اللہ کی تعریف اور اللہ کی بڑائی سے شروع کرتا ہے، چونکہ اس کے نام سے کسی چیز کو شروع کرنا مبارک اور متبرک سمجھا جاتا ہے، اور اس کے نام سے برکت حاصل کر کے جس کام کو شروع کیا جاتا ہے تو کام انجام تک پہنچتا ہے، اور اس کے اندر خیر و برکت اور بھلائی ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ جو کوئی بھی کام شروع کرے، سب سے پہلے اللہ کا نام لے، اس کی تعریف بڑائی بیان کریں، اور پھر اس کام کو شروع کرے۔ چنانچہ اس کتاب کی شروعات اللہ کی حمد سے اور اس کی تعریف اور بڑائی سے شروع کی گئی ہے۔ تو اس کے اندر خدا کی تعریف اور توصیف بیان کیا گیا ہے۔ آئیے اب اس کو پڑھتے ہیں اور پڑھتے ہوئے اس کو سمجھیں گے۔ سب سے پہلے یہ ہے حمد۔ حمد حمد کے لغوی معنی خدا کی تعریف کے ہیں۔ ڈکشنری میں حمد کے معنی خدا کی تعریف کے ہیں۔
اردو شاعری میں دوسرے اصناف کی طرح حمد بھی ایک مقبول صنف ہے۔ اردو شاعری میں دوسری اصناف کی طرح حمد بھی ایک مقبول صنف ہے۔ شاعری میں کئی قسمیں ہوتی ہے، حمد، نعت، نظم، قصیدہ، تو اس میں سے ایک حمد بھی ہے، اور یہ بہت مقبول جو ہے صنف ہے، قسم ہے۔ جس حمد کے اندر کیا ہوتا ہے؟ جس میں خدائے رب العزت کی صفات بیان کی جاتی ہیں، یعنی خوبیاں بیان کی جاتی ہے۔ اردو کے تمام شاعروں نے اس صنف میں طبع آزمائی کی ہے۔ اردو کا شاید ہی کوئی ایسا شاعر ہوگا جس نے حمد نہ کہی ہو۔ اردو میں تقریباً جتنے بھی شاعر ہیں ہر ایک نے حمد کہی ہے۔ کوئی بھی کلام ہو اس کی شروعات حمد کے ساتھ ہی کی جاتی ہے۔ کوئی بھی کلام ہو اس کی شروعات حمد کے ساتھ کی جاتی ہے۔ کیوں؟ چونکہ خدا کے نام سے کسی کام کا آغاز کرنا متبرک سمجھا جاتا ہے۔ اسی لیے بلا تفریق مذہب و ملت، کوئی فرق نہیں ہے، چاہے کوئی بھی اس کا مذہب و دھرم ہو، ہر ایک جو ہے حمد سے شروع کرتا ہے۔ اس لیے بلا تفریق مذہب و ملت اردو کے تقریباً ہر بڑے اور چھوٹے شاعر نے حمد میں خامہ فرسائی کی ہے اور اپنے قدرت سخن کا مظاہرہ کیا ہے۔ خدا خالق کائنات ہے، اس دنیا کو پیدا کرنے والا ہے، وہ قادر مطلق ہے، اس کی ذات یگانہ اور یکتا ہے۔ اللہ کی ذات یگانہ اور یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ چنانچہ حمد کے اشعار میں صرف اسی ذات واحد کی صفات کو بیان کیا جاتا ہے۔ صرف اللہ، حمد کے اندر صرف اللہ کی ذات اور اس کی صفات بیان کیا جاتا ہے۔ چونکہ خدا کی صفات کی کوئی حد نہیں بلکہ وہ بحر بے کرہ ہے، اس لیے شاعر کے لیے بہرحال اس بات کی کافی گنجائش رہتی ہے کہ وہ جس قدر چاہے خدا کی بے شمار صفتوں کو بیان کرے، اور دراصل یہی اس صنف کی خاص خوبی ہے۔ عزیز طلبہ، ذرا یہاں پہ دھیان دیں، یہ جو ہے اس میں کئی چیزیں بیان کی گئی ہے، اس کو سمجھ لیتے ہیں پھر پڑھیں گے۔ ایک ہوتا ہے حمد، ایک ہوتا ہے نعت، ایک ہوتا ہے منقبت اور ایک ہوتا ہے قصیدہ۔ یہ سب شعر کی قسمیں ہیں۔ اب اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ اگر شعر کے اندر اللہ کی تعریف اور بڑائی ہو تو اس شعر کو کیا کہیں گے؟ حمد کہیں گے۔ اگر شعر کے اندر اللہ کی تعریف اور بڑائی ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ حمد کہیں گے۔ اور اگر شعر کے اندر اللہ کی تعریف اور بڑائی نہ ہو بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور بڑائی ہو تو اس کو نعت کہیں گے، نون عین تے، نعت۔ اور اگر شعر کے اندر کسی بھی بزرگان دین، خلفائے راشدین اور اولیاء اللہ کی تعریف ہو، شعر کے اندر کوئی بھی اللہ والے لوگ ہیں، بزرگان دین ہیں، یا صحابہ کے بارے میں ان کی تعریف اور بڑائی بیان کی گئی ہے شعر کے اندر، تو اس شعر کو کیا کہیں گے؟ اس شعر کو منقبت کہیں گے۔ چوتھا ہے قصیدہ۔ قصیدہ کہتے ہیں کہ کسی بھی بڑے آدمی کی تعریف بیان کی جائے، جیسے بادشاہ کا، کسی نیتا کا، یا کسی بھی بڑے آدمی کا شعر کے اندر اگر اس کی تعریف اور بڑائی کی بیان کی جائے تو اس شعر کو کیا کہیں گے؟ قصیدہ کہیں گے۔ تو امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب اس کو پڑھتے ہیں۔ حمد میں جہاں خدائے رب العزت کی صفات کا بیان ہوتا ہے، حمد میں کس کا بیان ہوتا ہے؟ خدائے رب العزت کی صفات کا بیان ہوتا ہے، وہیں نعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مدحیہ اشعار پیش کیے جاتے ہیں، مدحیہ اشعار پیش کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح منقبت میں بزرگان دین، خلفائے راشدین
اور اولیاء اللہ کی منظوم تعریف کی جاتی ہے۔ تو قصیدہ میں کسی بھی شخص کے اوصاف حمیدہ نظم کیے جاتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب آئیے آگے چلتے ہیں اور اس سبق میں جو سوال و جواب ہے اس کو حل کر لیتے ہیں۔ پہلا سوال ہے حمد کسے کہتے ہیں؟ تو بتلا دیا گیا ہے کہ جس شعر کے اندر اگر اللہ کی تعریف اور توصیف اور اس کی بڑائی بیان کی جائے تو اس کو حمد کہا جاتا ہے۔ آئیے اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ جواب، جس نظم میں، نظم کے معنی شعر، تو جس شعر میں، جس نظم میں اللہ کی تعریف بیان کی جائے اسے حمد کہتے ہیں۔ حمد میں اللہ کی بارگاہ میں عقیدت اور محبت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ پوری کائنات کو بنانے والا اللہ ہے، اس لیے اس بات کی بہرحال بہت گنجائش رہتی ہے کہ اس کی حمد و ثنا میں شاعر اپنی محبت اور عقیدت کا کھل کر اظہار کر سکے۔ دوسرا سوال ہے حمد، منقبت اور قصیدے میں کیا فرق ہے؟ عزیز طلبہ پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اگر شعر کے اندر، اگر نظم کے اندر اللہ کی تعریف اور بڑائی ہو تو اس کو حمد کہیں گے، اور منقبت کسی بھی صحابہ کے بارے میں یا بزرگان دین اولیاء اللہ کے بارے میں اگر شعر کہا گیا ہے تو اس کو منقبت کہیں گے، اور کسی بھی بڑے آدمی جیسے بادشاہ، نیتا وغیرہ کے بارے میں اگر شعر کہا گیا ہے، اس کی تعریف اور بڑائی بیان کی گئی ہے تو اسے قصیدہ کہتے ہیں۔ آئیے اب اسی کو پڑھ لیتے ہیں۔ سوال ہے حمد، منقبت اور قصیدے میں کیا فرق ہے؟ جواب ہے جس نظم میں، جس شعر میں اللہ کی تعریف بیان کی جاتی ہے اسے حمد کہتے ہیں۔ جس نظم میں اللہ کے اولیاء کرام کی تعریف بیان کی جاتی ہے اسے منقبت کہتے ہیں، اور جس نظم میں کسی عام شخص یا کسی عام انسان کی تعریف بیان کی جاتی ہے اسے قصیدہ کہتے ہیں۔ تیسرا سوال ہے حمد اور نعت میں بنیادی فرق۔ حمد اور نعت میں بنیادی فرق کیا ہے؟ یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ اگر نظم کے اندر، شعر کے اندر اللہ کی تعریف ہو تو حمد کہیں گے، اور اگر نظم کے اندر، شعر کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور بڑائی ہے تو اسے نعت کہیں گے۔ آئیے جواب پڑھ لیتے ہیں۔ جواب ہے حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے، جبکہ نعت ایسی نظم کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ کے رسول یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اس کے بعد شبنم کمالی کے بارے میں سمجھیں گے اور اس کا جو سوال و جواب ہوگا اس کو سمجھیں گے۔ پھر اس کے بعد حمد خدائے عزوجل ہے اس کو سمجھیں گے انشاءاللہ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ میرے ساتھ بنے رہیے، اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اچھا سے اچھا سمجھاؤں اور وہ باتیں آپ کو یاد ہو جائیں۔ آپ بھی دھیان سے پڑھیں، سمجھیں، سنیں، تاکہ آپ بھی اچھے نمبروں سے کامیابی حاصل کریں۔ شکریہ، تب تک کہ آپ ہمیں اجازت دیں، پھر ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔